بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا افضل من حسن وادب. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فخر رسول، سرور انبیاء، آپ فخر رسول، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہیں صلی اللہ علیہ. آپ فخر رسول، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہیں. زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی وہ حسین وہ مبارک دعا آپ ہیں. آپ کا سنگ در رشک شمس و قمر، آپ کا سنگ در رشک شمس و قمر، مستر رحمت کبریا آپ ہیں. میرے ایمان کی ابتدا آپ ہیں، علم و عرفان کی انتہا آپ ہیں. آپ ہی فاتح باب عدنان ہیں، آپ ہی فاتح باب عدنان ہیں، آپ ہی شافع یوم میزان ہیں. جب کوئی بھی کسی کے ناکام آئے گا اس گھڑی آخری آسرا آپ ہیں. ہو درود آپ پر، ہو سلام آپ پر، آپ کے سارے اصحاب و اصحاب پر، ہو سلام آپ پر، آپ کے کام پر، اپنی امت کی دل کی جلا آپ ہیں. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر عزت مآب سابق وزیر اعلیٰ صاحب، موجودہ ممبر پارلیمنٹ، سابق ممبر اسمبلی جناب فضل الرحیم صاحب، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور قرب و جوار سے تشریف لائے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں. اجلاس کی شاید یہ آخری کڑی ہے اور بہت ہی مختصر وقت میں بات پوری کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اسی لیے میں نے آقائے نامدار تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کو دیے. صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث پڑھی. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. ایمان بڑی نعمت ہے، قرآن بڑی نعمت ہے، آفتاب و ماہتاب، چاند اور سورج بڑی نعمت ہے.
اور اگر یہ کہا جائے کہ جسم کا ایک ایک عضو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قیمت ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے. صبح سے شام تک لے کر کے ان پیروں سے چلتے ہیں اور صبح سے شام تک ان ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، صبح سے شام تک اس زبان سے بولتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور صبح سے شام تک آنکھ جیسی نعمت سے ہم دیکھتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ خدا نخواستہ اور ہزار بار خدا نخواستہ اگر آنکھ اپنا کام چھوڑ دے اور آپ کے آنکھ کی روشنی مدھم پڑ جائے، کم پڑ جائے، تو کتنی بڑی نعمت کی قدر انسان کو احساس دلاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آنکھ کی بھی روشنی اپنا کام چھوڑ دے تو انسان اپنی جائیداد کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مگر اس نعمت کی قدر ہمیں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسے ریچارج نہیں کرانا پڑتا ہے، اس میں پیسے نہیں لگتے ہیں. ہمیں موبائل کی قدر و قیمت کا احساس اس لیے ہے کہ مہینے 3 مہینے میں اس میں پیسے ڈلانے پڑتے ہیں. مگر پیروں سے ہم چلتے ہیں، اس کا کوئی چارج نہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا کوئی چارج نہیں. مگر خدا نخواستہ یہی نعمت جب جواب دینے لگتی ہے تب جا کر کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. انہی نعمتوں میں سے اولاد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کامیاب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سے سرفراز ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مومن بندہ جس کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور مرنے کے بعد جنت اور دوزخ پر جس مومن بندے کا ایمان ہے، وہ کان کھول کر اس بات کو سن لے کہ اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہے ان میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اولاد کے اوپر کچھ حقوق ہیں، وہ ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرے. میں نے رات کو بھی بتلایا تھا اور رات کے جلسے میں بھی بیان کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اس جلسے کو رسمی جلسہ سمجھ کر کے نہ ختم کر دیا جائے، بس کہ اس جلسے سے کچھ پیغام لے کر کے اٹھا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان و فرمان ہے کہ ایک انسان کی اپنے اولاد پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین خاتون، نیک اور صالح خاتون کا انتظام کرے تاکہ اس کی جو نسل وجود میں آئے وہ نیک سیرت ہو، صالح اور پاکیزہ کردار کی حامل ہو. اس کے بچوں کے لیے جس ماں کا انتخاب کیا جائے، جس بیوی کا انتخاب کیا جائے، جس خاتون کا انتخاب کیا جائے، وہ نیک اور صالح خاتون کا انتخاب کیا جائے. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں. کبھی تو عورت سے اور خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی بنیاد پر. سوچتا ہے انسان کے مالدار گھرانے میں اگر رشتہ ہو جائے گا تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے. اور کبھی رشتے کا انتخاب حسن و جمال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، کبھی رشتے کا انتخاب حسب اور نسب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر فلاں گھرانے کے اندر شادی ہو گئی تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی. ان کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بہت واضح طریقے پر فرمایا ہے
کہ جو آدمی مال کی بنیاد پر رشتہ کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا، فقر و فاقے کے ساتھ وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اور جو عزت کے لیے کسی بڑے خاندان میں نکاح کرتا ہے تو وہ ذلت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ آقا نے چوتھی چیز بیان کی کہ کبھی کبھی رشتے کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ اے ابو ہریرہ رشتے کا انتخاب دین کی بنیاد پر کیا کرو۔ دیندار لڑکی تمہارے گھر آئے گی تو اس سے آنے والی نسل نیک اور صالح ہوگی۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے لیے صحیح بیوی کا انتخاب کیا جائے، نیک سیرت بیوی کا انتخاب کیا جائے تاکہ آنے والی نسل نیک اور صالح۔ دوسرا حق بیان کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایک انسان کا اپنی اولاد کے متعلق دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اچھا نام رکھے اپنی اولاد کا، اور اچھے نام وہ ہوا کرتے ہیں جن کے شروع میں لفظ عبد آئے۔ عبداللہ نام رکھا جائے، عبد الغفور نام رکھا جائے، عبد الشکور نام رکھا جائے، عبد الغفار نام رکھا جائے۔ جن لفظوں کے شروع میں، جن ناموں کے شروع میں عبد کا لفظ آتا ہے وہ نام رکھے جائیں، یا صحابہ اور صحابیات کے نام پر نام رکھے جائیں، بچوں کو لگے۔ لیکن آج لوگ ماڈرن نام تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، دسیوں نام انہیں دے دیا جائے لیکن ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انہی ناموں کے ساتھ قیامت کے دن اس بچے کو پکارا جائے گا، اور اسی نام کا اس کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے دوسرا حق یہ ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں۔ تیسرا حق بیان کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ گھر میں داروغہ اور پولیس کی طرح نہ آیا جائے کہ دیکھتے ہی سب سہم جائے، بلکہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ، وہ تمہارے قریب آئیں، وہ تمہارا ہی خون ہے۔ ایک بدوی صحابی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ حضرت حسن اور حسین کو لے کر کے گود میں کھیل رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اچھا بچوں سے اس طریقے سے آپ کھیلتے ہیں، ہم لوگ تو بچوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو آپ نے اس بدوی شخص اور اس بدوی صحابی سے فرمایا کہ مجھے کیا اختیار ہے اگر تمہارے دلوں سے اللہ رب العزت رحمت اور شفقت نکال دے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش حلال مال سے کی جائے، پاکیزہ مال سے کی جائے۔ اس خاتون کے پیٹ میں جو آپ کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کے پیٹ میں حرام کا شائبہ تک نہ جانے پائے، بلکہ حلال اور پاکیزہ مال سے ان بچوں کی پرورش کی جائے۔ حرام مال سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، چاہے کم ہو وہ مال حلال، وہ زیادہ بہتر ہے اس حرام مال سے جو زیادہ ہو۔ اور ایک آخری حق جو اصل میں مجھے بیان کرنا تھا، یہ تو سارے حقوق میں نے بتلائے، لیکن اصل حق جو سب سے کلیدی اور قیمتی حق ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی جائے، ان کو علم و عمل کی دولت سے آراستہ کیا جائے، وہ شعور کو پہنچائیں تو انہیں اسلامی آداب سکھلائے جائیں، اور یاد رہے کہ یہ کردار مردوں سے زیادہ گھر کی خواتین ادا کر سکتی ہیں۔ ان کی گود ہی اولاد کے لیے پہلا مکتب ہوا کرتی ہے۔ آپ نے بابا فرید شکرگنجی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا، اور بہت معروف واقعہ ہے
کہ وہ اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے کرتی تھی کہ اپنے بچے کو نماز کا عادی بناتی تھی، تو اس کے لیے ایک پڑیے میں شکر بھی رکھ دیا کرتی تھی مصلی کے نیچے، اور کہا کرتی تھی کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا۔ چنانچہ بچہ نماز پڑھتا تھا اور مصلی سے وہ پڑیا نکال کر کے شکر کی دے دیا کرتی تھی، تو بیٹا اس مٹھائی کے شوق میں نماز پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے بلند مقام کے اوپر پہنچا دیا کہ آج امت کی گردنیں ان کے احسان کے تلے جھکی ہوئی ہیں۔ ان کی والدہ کسی موقع کے اوپر سفر میں چلی گئیں تو گھبرانے لگیں کہ آج میرے بچے کو اگر شکر نہ ملا تب تو میں جھوٹی ہو جاؤں گا۔ دعا کی کہ اللہ میرا بچہ نماز پڑھتا ہے، میں اسے شکر دیا کرتی تھی، آج میں نہیں ہوں تو اس کے لیے شکر نہیں، کہیں وہ بدظن نہ ہو جائے اور مجھے جھوٹا نہ تصور کرنے لگے، اے پروردگار اس کے لیے کسی میٹھے کا انتظام کر دے۔ بچے نے نماز پڑھی اور حسب سابق اس نے جب مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیا اسے پڑی ہوئی ملی۔ تو اس طریقے سے تربیت کی۔ واپس آئیں اور گھر میں معلوم کیا کہ بیٹا نماز پڑھ لی؟ کہاں ہاں نماز پڑھ لی میں نے۔ شکر مل گئی تھی کہ ہاں امی جان شکر بھی ملی تھی، لیکن آج کے شکر کا ہی کچھ عجیب سا تھا۔ تو کیا کریں، بند کر دیں، دعا کر لیں؟ ہاں ابھی ہو جائے۔ تو یہ پانچواں حق ہے کہ بچے کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا جائے، اور یہ مدارس اسی لیے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا جائے، ان کی قدر و قیمت کو آپ سمجھیے، یہ ایمان کی بقا کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں سے نکلنے والا بچہ دینی تربیت لے کر کے رہتا ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کی دنیا اور اس کا دین اور اس کی آخرت سنورتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے اور ان کے حقوق جان کر کے ان حقوق کو ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، آپ حضرات کے مہمان جانے والے ہیں، اور ان کی موجودگی میں بہتر یہ ہے کہ دعا کر لی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم شکر گزار ہیں آپ حضرات کے کہ آپ نے دعوت دی اور آپ کی دعوت پر یہاں حاضری کی سعادت میسر ہوئی۔ اللہ رب العزت بار بار یہ توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کے چمن کو اور اس دین کے قلعے کو اللہ رب العزت ہمیشہ ترقیات سے نوازے، اس کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، والصلاة والسلام علی خیر خلقک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما هو اہلہ۔ یا ربنا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ الہ العالمین، ہم سب آپ کے بندے ہیں، حقیر بندے ہیں، آپ خالق ہیں، مالک ہیں، کارساز ہیں، ذرہ نواز ہیں، ہم لوگوں کے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہوں کے دل بھی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ پروردگار عالم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ پروردگار عالم، ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا فرما اور حکمرانے کے دلوں کو نرم فرما دے۔ یا الہ العالمین، آپ کی توفیق سے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہر ایک کے دل میں اپنے مقاصد ہیں،
ارادے ہیں، نیک تمنائیں ہیں، پروردگار عالم ہر ایک کے جائز مقاصد اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرما دے، ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنتے ہیں، اور ان اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما جو تیرے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار عالم اس جلسے اور اس ادارے کے تعاون میں جن جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، پروردگار عالم ان سب کو اپنے شایان شان اجر جزیل عطا فرما۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایم پی صاحب نے 5 کمروں کے لیے جو ہے وہ تعاون کی اپیل کی ہے، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ نے بھی دست تعاون دراز کیا ہے، بلکہ اس مجلس کے اندر موجود کمیٹی کے افراد اور تمام لوگوں نے کسی نہ کسی درجے میں اپنے اپنے اعتبار سے اے اللہ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا ہے۔ اے اللہ تو ان کے تعاون کو، ان کے جذبے کو، ان کے نیک ارادوں کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم تیرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ تو کریم ہے، تو داتا ہے، تو غفور ہے، تو ذرہ نواز ہے، تو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ تو دامن بھر کے بھیجتا ہے۔ پروردگار عالم ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، ان ہاتھ پھیلانے والوں میں بڑے بوڑھے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، علماء اور صلحاء اور طلبہ بھی ہے۔ پروردگار عالم تو ہر ایک کی لاج رکھتے ہوئے ہر ایک کے جائز مرادوں کی تکمیل فرما دے، ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دے۔ خاص طور پر اس صوبے میں پروردگار عالم جو فساد کی ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے، پروردگار عالم اس فساد کی آگ کو ختم کر دے۔ پروردگار عالم امن و امان پیدا فرما دے۔ اللہ لوگوں کے لیے عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تو ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ جتنے بھی ادارے، تحریکیں، تنظیمیں اللہ دین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، پروردگار عالم ان کے افراد میں اخلاص پیدا فرما اور ان سب کے چلنے کا نظام اپنے خاص خزانے غیب سے فرما۔ اللہ ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں کسی اور کا محتاج مت بنا، اپنا محتاج بنا۔ اللہ ہمیں کسی اور کا محتاج مت بنا، اپنا محتاج بنا۔ پروردگار عالم تو مالک الملک ہے، جو کچھ ملے گا تیرے دربار سے ملنے والا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل فرما دے۔ ہم پیر کے ناخن سے لے کر کے پیشانی کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری پیشانی کے بال کو پکڑ کر کے اپنی اطاعت کی طرف مائل فرما دے، ہمارے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان فرما دے۔ پروردگار عالم ہر جگہ اللہ امن و امان نازل فرما۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اللہ بغیر مانگے ہوئے ہمارے لیے ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے۔ پروردگار عالم جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ ہو۔ بڑی محبتوں کے ساتھ ان بھائیوں نے دعوت دی، ہماری حاضری ہوئی، اللہ اس حاضری کو بھی قبول فرما لے، لوگوں کے تعاون کو بھی قبول فرما لے، اور ہر ایک کو اے پروردگار عالم اپنے شایان شان اجر جزیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ہلو، تھینک یو حضرت مولانا مصلح الدین قاسمی صاحب، استاد دارالعلوم دیوبند۔ پروگرام کے مقصد حضرت کوئی بوٹ آف تھینکس کی پروگرام ادنی گسی تھورم مسجدہ لنگ بیرگلیبا حضرت مولانا مصلح الدین صاحب قاسمی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند بشو طاقت پرفوندوکچری Sri Okram Ibobe Singh, former CM Manipur, Honorable MLA Thobal AC, CLP leader, Nasin Bamatam Kaya Kai Thokpiduna Lengpi Daglaga, Charuk Yabibagi Dama, Handa Thagat Pofongdokchari, Sri Alfred Kangam S. Arthur, Honorable MP Lok Sabha, Outer Manipur Parliamentary Constituency Busu, Achin and Bak Kaya Kai Thokpiduna Lengpi Daglaga, Thauram Mapung Phan, Biba Masung Charuk Yabibagi Dama, Handa Thagat Pofongdokchari, Muhammad Fazlur Rahim, Working President MPCC, ex-MLA OYAC, Alhaz Maulana Ziauddin Sahib, Chairman, Managing Committee, Madrasa Mazairu Ulum Irong Chesaba,
Todok Endokna Dice the Linkshin Bidibai Kai Kunabamating Charaba Ming Panba Pandaba Naidana Amasung Mang the Lembi Liba Special Invitee Sing Garjian Sing Amasung Tonga Tonga Ba Kul Sing the Lembi Liba Kwai Kibipu Hanna Tagat Pofondok Seri ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯤꯕꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯛꯁ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯖꯣꯛ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯨꯝ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯕꯥꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯈꯤꯕ ꯇꯜꯕꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯕꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯣꯟꯗ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯣꯜ ꯑꯁꯣꯟꯗ ꯂꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯔꯨꯝ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯜꯕꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯍꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯥꯍꯧꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯣꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯖꯈꯤꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯜꯕꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ngasi aikoi function asigidamakta lengbirakliba amasung yaubi haudaba miyoising punamak committee gi maikaidagi thagatjabaga loinana ngasigi program asida sangba masa khudimak value oina kanagumba mehmal amana pijagani haiba wafam thambirakli masigidamaktasu madrasa mazahirul ulumgi managing committee gi maikaidagi thagatjaba phongdokjabaga loinana mahakidamaksu dua taujari Asagi nasana sada pi hiba duty sing ado pangthok naba akoi sanction biroklo utlo ge aduga ngasige sulaba jalsa asida achangba senfam makai Allah da amana pibigani haina takwirai Mamanipur gi mapandagi lakpiba Allah gi banda bana jalsa asigi achangba senfam makai paisa gi value do onthoga mak na soidana puthoga ni habilai masigi da maksu koi punamak do atomina si aduga loinana madrasa mazairu ulum gi mel building gi ani suba floor da Muhammad Farooq son of late Muhammad Islamuddin irong khunau nasu room ama sagani mahaki maikai dagi mahaki laikhidraba ahal gi mingda isale shauki dabakta room ama sagani haina takpirai masigi damaksu organizing committee gi maikai dagi hanna thagatpa phongdokse aikoi gi ustasing marakta mak changsallaga marakta sebagi gap leiriba sing aside leirasi aikoi tungtung onsanaraga phamsi mamai tabada leiriba phak asi seba mamai tabada phangliba sing seba gi sangpham sit naba phak khitang haugatsi aikoi talba sing nakal lamada mak pulap leisi talba sing nakoi seba gi hai khiba du su seba da sangsan minasi Aikoi talaba Ajit Singh darja Arabi Chaharum darja Arabi Som aikoi khidmat ki damakta seba ki damakta talaba Singh ki manung dege aikoi meoi kharak hangat chari Muhammad Azmir Muhammad Raqib Muhammad Zahid Muhammad Iqbal
Muhammad Anas, Muhammad Abdul Wafa, Muhammad Murtaza, Muhammad Amir, Muhammad Imtiaz, Muhammad Zahid, Muhammad Anis, Muhammad Irfan, Muhammad Yunus, Muhammad Furqan, Muhammad Shahid, Muhammad Suhail, Muhammad Albas, Muhammad Imtiaz, Muhammad Imran. Hai di bamiyo singa saya tu pamatamda stage ki paninda tapinan nga gining singjari. ไอ้คุยอุตสาห์สิ่งอำส่งสินจะล้างจะริบสิ่งน่ะมาไม่กี่อดูพัมพัมด้วยเอเรนจ์ลอยรับรามักตังปาวพิมินนะสิพัมพัมสันตะบัวรักนะเบเรนดากิตรสูท้าไปยาบราเองสิไอ้คุยเสบากิตมักตะคุลอยนะบะอดูกะคุจิกิให้ริบัตลบาสิงมัสยิดลมดะสังเชลลากะไอ้คุยคุดิมักจากกินกันนาโนฮาวายกินกันนาโนอิสิงกินกันนาโนให้บดูสินมินรักะพะจันไอ้คุยล้างดะบิดาเมมามกีเสบาดูมาพุ่งพานะโตมินนะสิ